قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم. وقال مقام آخر إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم. حضرات گرامی، یہ دن یوم عاشوراء کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اس دن کو ہر درد رکھنے والا دل محسوس کرتا ہے. جس دل میں ذرا بھی ایمان کی رمق باقی رہے وہ دل اس دن کی یاد میں افسردہ ہوتا ہے. اور یوم عاشوراء کی فضیلت واقع امام حسین سے تو ہے ہی، مگر عام انسان، اولیاء، تابعی، صحابہ، انبیاء، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان تمام کا رب احکم الحاکمین مولا، وہ رب جو ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہ رب کے نزدیک، وہ مالکی یوم الدین کے نزدیک واقع کربلا اتنا اہم تھا کہ جہاں اللہ عز و جل نے یوم عاشوراء کو بڑے بڑے واقعات رکھے، بڑے بڑے جو اس کے لوح محفوظ میں واقعات تھے، اہم ترین واقعات جو اللہ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے متعین کرے تھے کہ یہ اہم واقعہ اس دن رکھا جائے گا. آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے اللہ نے دن مقرر فرمائے. قرآن حکیم میں اس کو ارشاد فرمایا اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. اور وہ مہینوں میں اللہ نے مہینوں پر مہینوں کو فضیلت دی، پھر دنوں پر دنوں پر فضیلت دی. اسی طرح عاشوراء اتنا اہم رکھا کہ اللہ نے اسی دن دنیا اور آخرت پیدا، زمین و آسمان کی پیدائش کی، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی اور بہت اہم واقعات. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ واقعہ کربلا کسی عام انسان کے نزدیک نہیں، کسی اللہ کے ولی کے نہیں، بلکہ جس نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، 18,000 عالمین کا جو رب ہے، اس رب کے نزدیک واقعہ کربلا اتنا اہمیت کا حامل تھا کہ اس کو عاشورے کے دن مقرر فرمایا. بے شک بے شک بے شک. واقعہ کربلا کیا ہے اور واقعہ کربلا کس سے ہے؟ واقعہ کربلا اہم تھا نہیں. واقعہ کربلا کو جس ذات نے اہمیت دی، خدا کے نزدیک وہ ذات اہمیت کی حامل ہے. واقعہ کربلا اپنے اندر کیا اہمیت کا حامل رکھتا ہے؟ واقعہ کربلا دراصل جڑا ہے امام علی مقام سے، وہ اہمیت کا حامل ہے. بے شک. واقعہ کربلا کیا ہے؟ واقعہ کربلا یہاں سے وہاں تک حسین ہی حسین. بے شک بے شک. یوم عاشوراء کیا ہے؟ یوم عاشوراء یہاں سے وہاں تک کربلا ہی کربلا ہے. کربلا کیا ہے؟ یہاں سے وہاں تک خاندان علی، خاندان بنی ہاشم کے کارنامے ہی کارنامے ہیں، قربانیاں ہی قربانیاں ہیں. بے شک بے شک بے شک. واقعہ کربلا کیا ہے؟ واقعہ کربلا حسین ہے. بے شک. واقعہ کربلا علی اکبر ہے. واقعہ کربلا امام قاسم ہے اور وہ محمد واقعہ کربلا ہے. علی اصغر واقعہ کربلا ہے. سیدہ زینب کی آہو بکا واقعہ کربلا ہے. سیدہ سکینہ کے گالوں پر تاج واقعہ کربلا ہے. خاندان رسول کے اونٹوں پر باندھے جانا واقعہ کربلا ہے. واقعہ کربلا کیا ہے؟ یہ واقعہ کربلا ہے. واقعہ کربلا
اندر اہمیت کیا رکھتا ہے؟ یہی اہمیت ہے جو امام حسین سے جڑا ہے، امام حسین سے جڑا ہے، سیدوں سے جڑا ہے، سیدہ زینب، سیدہ سکینہ، شہر بانوں میں، ربابوں میں لیلا سے جڑا ہے۔ بے شک واقعہ کربلا یہ ہے، واقعہ کربلا یزید کے مظالم کی انتہا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ نفوس اہمیت کے حامل تھے، اس لیے ان کو عاشورے کے دن رکھا گیا۔ تو مولا بتانا چاہتا ہے نہ تمہیں غم، نہ مجھے تمہارے غم حسین میں آنسوؤں کی ضرورت، تم ہو چاہے مت ہو، تم غم کرو چاہے غم مت کرو، یہ تمہارا معاملہ ہے۔ میں حسین کو چاہتا ہوں، میں نے حسین کو یہ فرشتہ مقرر کیا رونے کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تمہارے چاہنے نہیں چاہنے سے کیا، میں حسین کو چاہتا ہوں، میں میرے نبی کی آل کو چاہتا ہوں۔ میں نے غم حسین میں رونے کے لیے فرشتے مقرر کیے، میرا حبیب غم حسین میں رویا ہے، علی غم حسین میں روئے ہیں، فاطمہ غم حسین میں روئی ہے۔ تو غم حسین میں رونا اللہ عز و جل جس کے نصیب میں کر دے اس کے نصیب کی کیا کہنا۔ تو یہ بات آیا ہے کہ دیکھیے جتنا انسان واقعے اور اس کے کربلا کے درد کو محسوس کرتا ہے نا، آنکھیں اس کا اظہار کرتی ہے جب جب غم محسوس ہوتا ہے۔ اور اگر غم کا اندازہ کرنا ہے تو امام زین العابدین کی بارگاہ میں چلیے، واقعہ کربلا کئی برس بیت گئے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب بھی امام زین العابدین کا واقعہ کربلا کے بعد یہ حال تھا کہ دن کو روزہ رکھتے، رات کو نوافل پڑھتے، یہی معمول تھا آپ کا۔ اور امام زین العابدین جن کا مختصر تعارف تو سب سے بڑا تعارف ہے کہ امام حسین کی اولاد ہیں آپ، مگر ایک شاعر نے کیا تعارف پیش کیا ہے آپ کا کہ جب حج کا مہینہ تھا اور کربلا کے گرد حاجیوں کا ہجوم، خانہ کعبہ کے گرد حاجیوں کا ہجوم طواف کر رہا تھا، تو حشام بن عبد الملک طواف کے لیے آیا، اموی شہزادہ استعلام کے لیے حجر اسود کو چومنے کے لیے جب جانے لگا تو حاجیوں کا ریل آیا اور اس کو دھکیل دیا۔ شہزادہ تھا اموی، مگر اس کو حجر اسود کا بوسہ نصیب نہیں ہوا، حاجیوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، شہزادہ ہوگا کوئی ہوگا۔ امام زین العابدین چھڑے بدن کے خوبصورت سے کعبے کے دور دور سے طواف کر رہے تھے، طواف کا طواف مکمل ہوا، اب حجر اسود کو بوسہ دینا چاہا تو آپ نے دیکھا حاجیوں کا ہجوم ہے، آپ رکے، حجر اسود کی طرف ایسا اشارہ کیا، کسی کو زبان سے کہانی کہ ہٹ جاؤ، اشارہ کیا، تو وہ شاعر فرزن فرماتا ہے کہ آپ نے حجر اسود کی طرف دور سے ایسا اشارہ کیا، جو طواف کر رہے تھے حاجی والہانہ وہ امام زین العابدین کی اس حرکت کو دیکھ کر چھٹ گئے۔ اللہ کہ وہ ہوگا وہی شہزادہ ہے، سرور عالم کا شہزادہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر ہم نے اس کے احترام میں کعبہ کی طواف نہ روکا تو ہمارے کعبہ کو 60 یا 70,000 چکر قبول نہ ہو۔ وہ جانتے تھے کہ کعبہ جو کعبہ ہے وہ انہی سے ہے، بے شک۔ عبادت جو عبادت قبول ہے وہ انہی سے ہے، یہی ہے تو نمازیں ہیں، یہی ہے تو ہمارے حج قبول ہے۔ پورا حاجیوں کا جو ریلا نہ چھڑ گیا، امام زین العابدین گئے، اس کو بوسہ دیا اور واپس آئے۔ وہ حشام سے اس کے کسی دوست نے کہا یہ کون شخصیت ہے جس کے لیے اتنی والہانہ عقیدت کا اظہار ہو رہا ہے؟ تو کہتا ہے حشام جانتا تھا، اب کیسا کہوں کہ میں جانتا ہوں، خود کی حقیقت محسوس ہو، تو کہا میں نہیں پہچانتا۔ تو فرزق شاعر وہی تھا، اس نے کہا تو انہیں نہیں جانتا، یہ وہ ہے جن کے بوسے کو حجر اسود خود تڑپتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ وہ ہے جنہیں ہند و حرام سب پہچانتے ہیں، بیت اللہ پہچانتا ہے، مکہ کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے، حکیم پہچانتا ہے، مقام ابراہیم ان کو پہچانتا ہے۔
اللہ تو ہمیں حسین امام زین العابدین سے پوچھیے، ہمیں حسین کربلا والوں سے پوچھیے، کیا غم ہوتا ہے اپنے سامنے 18 برس کے جوان کو شہید ہوتے دیکھنا، اور جس عمر میں بچوں کو دلہا بنانے کی خواہش رہتی ہے باپ، وہ عمر میں میدان جنگ کے لیے تیار کر کے بھیجنا، سامنے سینے میں نیزہ رکھتے ہوئے دیکھنا معمولی چیز ہے؟ دل جب درد محسوس کرتا ہے واقعات کا، امام زین العابدین کے دل پر درد ہمیشہ رہا کہ جب پانی آتا آپ رو پڑتے۔ مجالس میں تمام چیزیں بیان کی گئی، ذرا اندازہ تو کیجئے، وہ حسن وہ حسین جن کے جھولے فرشتہ جھلایا کرتے تھے، یہ انتظام کون کروا رہا ہے؟ کون فرشتوں کو حکم دینے والا ہے؟ حضرت فاطمہ جھولا جھلا رہی ہے، آپ کچھ کام ہے یا آپ نماز پڑھنے لگ گئی، جھولا رک گیا، بچے ہیں فطرت ہے، امام حسین نے رونا شروع کر دیا، آپ نماز پڑھ رہی ہے، آپ نے غور کیا کہ جھولا اپنے آپ ہل رہا ہے، تو فرشتوں کو بھیجنے والا کون ہے کہ جاؤ میری بندی فاطمہ نماز پڑھ لی ہے، حسین رو رہا ہے، جھولا تم جھلاؤ؟ اللہ فرشتوں کو مقرر کر رہا ہے جھولا جھلا، اور جن کے لیے جنت سے جوڑے آ رہے ہیں، عید کے لیے جبرائیل جوڑے لا رہے ہیں، یہ اللہ نے بھیجا ہے، ان شخصیات کے کربلا میں کپڑے اتارے گئے شہید کرنے کے بعد، وہ جسم جو سرور کائنات کے کاندھوں پر مدینے کی گلیوں میں گھوما ہے، اور حضور کے کاندھے، حضرت علی فرماتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنے کاندھے پر بٹھایا اور کہا علی کعبے کے بت توڑ دو، مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ انہی کاندھوں پر حسن و حسین ہمیشہ گھوما کرتے تھے، مدینے میں نہیں، آسمان کی بلندیوں پر گھوما کرتے تھے۔ آج انہی کو کربلا میں انہی جسموں کو گھوڑوں سے رون دیا گیا، اور کیا ہم سمجھتے ہیں کہ امام عالی مقام نعوذ باللہ من ذالک مجبور تھے؟ وہ شخصیات ایسی تھی کہ صرف ان کے لب ہلنے کی دیر تھی، زبان کی چنبش کی دیر تھی، کائنات ادھر کی ادھر ہو جاتی، سب تیار بیٹھے تھے، جنات فرشتے، حکم کیجیے آقا، حکم کیجیے، آپ نے کہا نہیں، اور ہوا یہی کہ آپ نے چند نمونے دکھائے۔ ایک شخص نے کہا حسین دیکھو دریا فرات کیسی موجیں مار رہا ہے، تمہیں ایک پانی کا قطرہ نہیں ملے گا۔ امام حسین کہتے ہیں مولا اسے پیاسا مار، اس کے گھوڑے نے اس کو گرایا، وہ گھوڑا پکڑنے دوڑا، اور جب پیاس کی شدت سے پیاس چلانے لگا تو دریا فرات کا پانی پلایا جاتا اس کو، مگر اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ پانی کا کام کیا ہے؟ پانی کا کام حلق گیلا کرنا، پیاس بجھانا ہے نا۔ امام حسین کی دعا نے واقع ابراہیم یاد دلا دیا، قرآن حکیم میں ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلام کی بارے ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ عز و جل نے آگ کو حکم دیا اور آگ کی فطرت، آگ کی جو فطرت ہے جلانا، اس کو چھین لیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہاں پر دعائے حسین سے پانی کی جو فطرت تھی پیاس بجھانا، مولا نے اس کو چھین لیا۔ کہ تو اپنی فطرت پیاس بجھانا چھوڑ دے، حسین نے کہا ہے پیاسا مار دے۔
کی دعا ایسی تھی کہ قبول کرنے کے لیے بےتاب ہوا کرتے. وہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا میں کیا مظالم نہیں توڑے گئے. صرف شہید ہونے پر قتل کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا, لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو بندی بنایا گیا. سیدہ سکینہ جو 7 یا 8 برس کی تھی, یزیدیوں نے ان کے منہ پر تماچے مارے, تپڑے مارے. کیا صبر ہوگا ان لوگوں کا. اور آپ کے کانوں کی بالیاں نوچ لی. ہم اپنے بچوں پر غور کریں, بچوں کے اگر کان بنانے کچانے جائیں کتنے لاڑ پیار سے جاتے ہیں. آپ بھی اپنی بچیوں کے کان کچانے بنانے گئے ہوں گے, کتنا بچوں کو سمجھاتے ہیں دھیرے دھیرے کرو, زیادہ وہ مت کرو, درد ہوگا بچی کو. وہ اتارتے ہیں دھیرے سے, دھیرے دھیرے اتارتے ہیں کہ بچی کان میں سے خون نہ نکلے. تو بتائیے شہزادہ کون ہے کہ بچی کے کانوں سے بالیاں نوچی گئی ہوں گی, کیا دل بولا ہوگا. آپ درد کی کیفیت کا اندازہ کرنے کے لیے بدر کے میدان میں چلیے. جب حضرت عباس کفار کی طرف سے آئے تھے حملہ کرنے کے لیے اور قیدی بنائے گئے تھے, آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت عباس جب قیدی تھے بدر میں, مدینہ میں قید کر کے لائے گئے تھے اور آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور آپ قید میں گھر والوں کو یاد کر کے رو رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں حضرت عباس کی آواز پہنچی, آپ سے سویا نہیں گیا. حضرت عباس چچا تھے, آپ کے بڑے تھے, مضبوط تھے, مگر گھر کی یاد بلائی تو حضور سے اپنے چچا کی رونے کی آواز سے سویا نہیں گیا, سویا نہیں گیا. آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم اجازت دو تو عباس کو میں رہا کر دوں. بتائیے واقعہ جنگ بدر کا ہے تو فدیہ دے کر رہا کیا گیا حضرت عباس کو. تو گھر کی بچیوں کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا ہوگا کہ اونٹوں پر ہاتھ پیر باندھ کر لے جایا جا رہا ہوگا دمشق میدان میں, دمشق بازار میں, کوفہ کے بازار میں گھمایا جا رہا ہوگا, اور وہ تو واقعہ ہوا. آج کل کی امت کا کیا معاملہ ہے, اس بات پر جھگڑتی کہ غم حسین میں روزہ کیسے ہوتا, عاشورے کو شادی کرنا کیا نہیں کرتا, اس بات پر جھگڑتی ہے. کیا منہ دکھائیں گے, کون سی نمازیں لے کر جائیں گے کہ ہم ظہر دے کر آئے, بخش دے ہم کو مولا. مولا فرماتا ہے تم اگر حتیم کعبہ کے درمیان رہ کر دن کو روزہ رکھو, رات کو عبادت کرو اور حسین کے بغض پر مر جاؤ تو تمام کا تمام تمہارے منہ پھٹے کر مار دوں گا. ہمیں حسین نے رونا آنسو بہانا نہیں بات. ایک تو بہتے تھے آنسو, اتنا دل سخت ہو گیا ہے, اتنا سخت ہو گیا ہے کہ بہتے نہیں. ہمیں دنیا پر راتوں میں روتا ہے انسان کہ میرا کیا ہوگا, میرے مستقبل کا کیا ہوگا. ہمیں حسین میں نہیں رویا جاتا, اے عاشورے کے دن نہیں رویا جاتا. کیا ساتھ بات. حالانکہ امت کی حالت تو یہ ہونا چاہیے کہ نام حسین آئے آنسو بہنے کے لیے. بے شک بے شک, یہ احسان کا بدلہ ہے. بدلہ تو نہیں, تھوڑا کچھ ہے. میں کیا بدلہ کہتا ہوں کہ نام حسین آئے اور آنسو نکل پڑے, وہ کربلا منظر میں گھوم جائے. ہم دیکھنا ہے تو قرآن میں آئیے. قرآن کہتے ہیں غم بتاؤ 3 دن کا, غم بتاؤ 3 دن کا. آئیے سورہ یوسف پر کہ جب یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بچھڑے تو آپ ہمیں یوسف میں اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. لگاؤ پر حضرت یعقوب پر کہ غم 3 دن کا تھا. یعقوب کیوں روئے تم یوسف کے غم میں اتنا, کیا آنکھیں اندھی ہو گئی تمہاری. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ کہا گیا ہے کہ غم یوسف میں یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. یہ قرآن گواہ ہے. قرآن لگاؤ یعقوب علیہ السلام پر فتوے, لگاؤ
بتایا جاتا ہے کہ کبھی آپ نے امام حسین کو رونے نہیں دیا بچپن میں. جب روتے تو فاطمہ سے کہتے فاطمہ اس کو رلایا مت کرو, حسین کو رلایا مت کرو, میرا شہزادہ ہے, اس کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے, درد دیتا ہے. آپ نے کئی بار لعاب رسول چوسا ہے اپنی, اور یقیناً پیاس کی شدت تھی, مگر آپ نے بھیگ میں پانی لینا گوارا نہیں کیا, بالکل نہیں کیا. مستجاب دعوات تھے مولا ہمارے آقا حسین, چاہتے تو کیا نہیں ہو جاتا. زمین کربلا کئی زمزم کے چشمے ابھار دیتی. بے شک بے شک بے شک. وہاں حضرت اسماعیل سے ایک یہاں کئی زمزم کے چشمے ابلتے میدان کربلا سے, کئی چشمے ابلتے. فرات قدموں میں آ جاتا. میں مجلس میں سنایا ہوں کہ اگر کسی کو یہ بچہ ہو کہ فرات کیسے قدموں میں آ جائے, 700 برس والی برس بعد والی امام حسین کی اولاد کا نظارہ کیجیے کہ ایک حکم سے سارے اجمیر کا پانی کوسے میں لا دیا. بے شک بے شک. وہ تو ان کے بھی آقا تھے امام حسین, چاہتے تو فرات کیا کئی دریا آپ کے پاس آ جائے, حوض کوثر بنا لیا جاتا. حسین تھے. اور یہاں پر دیکھیے وقت زیادہ ہے نہیں, وقت زیادہ ہو رہا ہے. جو مصائب جو مصیبتیں آپ پر آئی ہیں, ایسی مصیبتیں کسی پر نہیں آئی. ایک واقعہ عرض کروں, میں مختصراً ابن عامش ایک تابعی بزرگ گزرے, کوفی تابعی بزرگ, وہ حج کے لیے مکہ میں آئے. انہوں نے دیکھا کہ غلاف کعبہ پکڑ کر ایک شخص رو رہا ہے اور بول رہا ہے کہ مولا مجھے بخش دے, مگر میں جانتا ہوں تو مجھے نہیں بخشے گا, مولا مجھے بخش دے. وہ تابعی بزرگ نے اس کو دیکھا کہ کعبہ پکڑ کر ایسی دعا, خدا کی رحمت سے نا امیدی کی. ایک طواف کیا, وہی دعا مانگ رہا ہے. 7 چکر انہوں نے کیا, وہ کعبے غلاف پکڑا, وہی دعا کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ تیرا ایسا کیا گناہ ہے, تو کعبہ پکڑ کر یہ دعا کر رہا ہے کہ مولا مجھے معلوم ہے تو مجھے نہیں بخشے گا. تو اس نے ان کو بلایا, کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا سلیمان. کہا سلیمان میرا گناہ بہت بڑا ہے. تو کہا کیا تیرا گناہ عرش اعظم سے بڑا ہے؟ ہاں اس سے بھی بڑا ہے. کہیں بتا تیرا گناہ کیا ہے؟ تو کہا سلیمان میں وہ 70 آدمیوں میں سے ہوں جنہوں نے امام حسین کے سر کو لے کر یزید کے دربار میں گئے. اللہ اکبر. اور یزید نے ہم کو ان کی حفاظت پر اس سر کو ہمارے پاس رہنے کے لیے معمور کیا تھا کہ دیکھو سر کو. ہم جب رات میں سوئے, میں واقعہ تفصیلاً بیان نہیں کر رہا ہوں وقت کے سبب, ہم رات میں جب سوئے تو خواب میں سرور کائنات ہم نے دیکھا, وہ شخص فرما رہے میں نے دیکھا کہ آسمان سے بڑا ابر آیا, وہ پھٹا, اس میں سے فرشتے نکلے, اور فرشتوں کے پاس فرش تھا, 2 کرسیاں تھی, اور پھر اس کے بعد آسمان میں سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے, اور امام حسین کے سر کے پاس آ کر ان کے سر کو سلام کیا, السلام یا حسین. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے, انہوں نے امام حسین کے سر کو سلام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, انہوں نے بھی یہی کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے بھی یہی کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے بھی یہی کیا. انتظام کون کر رہا ہے؟ کس کے؟ کون کروا رہا ہے؟ مالک یوم الدین, قیامت کے دن والا مالک. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن مجتبی سیدہ کائنات آئی, وہ تمام انبیاء نے سرور کائنات سے آپ کی غم گساری کی. اور پھر امام حسن نے کہا یا رسول اللہ, یہ جو لوگ سوئے ہیں یہ میرے حسین کے قاتلین میں سے ہیں.
حضور نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تمام کو قتل کر دو. فرشتوں نے 70 میں سے سب کو قتل کرنے لگے. یہ جو کعبہ کا غلاف پکڑے ہوئے تھا یہ کہنے لگا سلیمان کو کہ میں نے حضور سے رحم کی بھیک مانگی کہ مجھے معاف کر دیجئے. حضور نے کہا اسے چھوڑ دو. پھر آپ نے مجھ پر لعنت فرمائی اور کہا کہ خدا تجھ کو کبھی نہیں بخشے گا اور تجھے جہنم کی آگ میں جلائے گا. تو پھر اس سلیمان سے کہتا ہے کہ میرا یہی گناہ ہے. وہ سلیمان تابعی بزرگ کہتے ہیں کہ بدبخت مجھ سے دور ہو, کہیں میرا عذاب مجھے بھی نہ لے لے اپنی لپیٹ. یعنی قاتلان حسین گستاخ حسین سے تابعی بزرگ کو دور ہو رہے ہیں اور ہم قریب ہو رہے ہیں. اس اعمال پر گھمنڈ ہے جو ہم گستاخ حسین سے ہم قریب ہو رہے ہیں. یزید کو امیر المومنین بولنے والے سے ہم قریب ہو رہے ہیں. کون سے اعمال پر تر رہا ہے کہ تابعی ہیں ہم, صحابی ہے, کتنوں سے کرامتیں سرزد ہوئی ہم میں سے. کون ولی ہے اللہ کا, کس کی تہجد قضا نہیں ہوئی یہاں پر. ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے اپنی عمر کے 20 سال تک 5 وقت نماز کی پابندی کی ہو. پھر کس بات پر گھمنڈ ہے, کس بات پر تر رہا ہے ہم بخشوا دیے جائیں گے. امام حسین میدان کربلا میں جب گئے تو آپ کی آمد کا نظارہ ہی الگ تھا. اس شاعر نے اس کو منظوم ایک شعر میں کہا ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے, رنگ ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے, رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے, ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے, شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے بسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے. اللہ اکبر. امام حسین نے کربلا کی آمد کو جو کتب تواریخ میں نقشہ کھینچا ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے سرور کائنات کا عمامہ باندھا, سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ڈھال لی, ذوالفقار حیدری اپنے اندر حمائل کی, ذوالفقار حیدری لی, امام حسن کا رومال باندھا کمر سے. یعنی ایک حسین میں تمام جمع ہو گئے. اللہ. سید الشہداء علی مولا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے نمونے بن کر آپ میدان کربلا میں آئے, مگر اشقیاء پر کچھ اثر نہیں ہوا. دلوں کی سختی کا یہ عالم تھا. تو ہمیں حسین میں آپ جب آئے تو میں یہ اس میں جو نقشہ کھینچا ہے آپ کی تلوار زنی کا سیدہ کے ڈھال میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ پہلے فردن مقابلے ہوئے, ایک ایک کر کے آئے, مگر وہ ان کے سامنے ایک ایک کر کے کون ٹکتا, اور محمد کے سامنے نہیں ٹکے تو وہ حسین ہیں. بے شک بے شک. ایک ایک کر کے آئے مگر کوئی جیت حاصل نہیں کر سکا. اس کے بعد عمر صاحب نے انعام دیا کہ ایک بار حملہ کر کے حسین کو شہید کرو, اور اس شخص کے لیے 1000 دینار جو حسین کو شہید کر دے. اس کے بعد کیا تھا, چاروں طرف سے دیناروں کی لالچ میں علی کے شیر اور تلواریں برسنے لگی. علی کا شیر بھوک کا شکار ہو چکا تھا, مگر عمر صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ اس شیر کے پنجے میں خدا کی شیر کی طاقت ہے. تلواریں ٹوٹی, برچھے ٹوٹے, اور حالت یہ ہو گئی کہ جو آگے وہ بڑا وہی گر کر ختم ہوا.
حسین کی شجاعت کا بتا رہا اس کی گردن مار دیا، اور پھر اس نے مکر سے کام لیا اور امام حسین سے کہا حسین دیکھو عورتیں باہر آ گئی ہے، اور کہا کہ خیموں پر حملہ کر دو۔ امام حسین نے کہا تیری ایک دستے یا 1000 دستوں کی مجال نہیں کہ حسین کے ہوتے ہوئے ناموں سے رسالت کا نام اٹھا کر دے۔ پھر ظالموں نے تلوار سے جب کام نہیں چلا تو گھیر کر تیروں سے برسات کی، ایک تیر زہر آلودہ کی پیشانی میں لگا، خون کا فوارہ ابل پڑا، گھوڑا زلجنا تیروں سے زخمی ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے تیروں اور نیزوں سے زخم کاری لگائے کہ آپ گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ وہ حسین جس کو سرور کائنات اپنی پیٹھ پر سے گرنا برداشت نہیں کرتے تھے، وہ حسین میدان کربلا میں گھوڑے سے تیر کے زخم کھا کر گرا۔ اور کیا داؤں گی حضور کی کہ بتایا جاتا ہے کہ جب سرور کائنات نماز پڑھتے تھے اور دونوں شہزادے چھوٹے تھے، دونوں شہزادوں کا ایک حرکت رکوع میں جاتے ہوئے حضور کے پیروں میں سے نکلتے تھے، حضور ان کا خیال کر کے اپنے پیروں کو چوڑا کر دیتے کہ آسانی سے گزر جائے۔ نماز میں نوازوں کا خیال، پیٹھ پر بیٹھ کے تو سجدہ لمبا کرتے رہے، خطبہ دے رہے جمعے کا اور حسین گر گئے ہیں، خطبہ چھوڑ کر اٹھا لیا حسین کو، اور محبت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ، 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے خدا کے لیے۔ لیکن وقت نہیں ہے، مجالس ہوتی ہے، اس کا اہتمام ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے سال جو مجالس ہو آپ اس میں خصوصی تعداد میں شرکت کریں۔ خدا نے مجھ سے جو کچھ بلوایا ہے، دل ہمارے بہت سخت ہو گئے، ایک تو فتنوں سے کہ غم حسین کا رونا کہ نہیں رونا، اس کے باوجود دل کی کیفیت ایسی کہ رونا آتا ہی نہیں، کم از کم رونے سے صورت بنا لے، غم کو محسوس کرے۔ خدا سے دعا ہے کہ اللہ نے مجھ سے جو کچھ کہلوایا اس پر مجھے آپ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔